بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 سے 10 15 سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک شخص کو گستاخی کے نام پر قتل کروانے والا تھا۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، آج تک میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ یہ بات میرے دل میں دفن تھی، میں نے سوچا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور آج کی ویڈیو کی ریکارڈنگ میں احسان جڑاوالا کی مناسبت سے کر رہا ہوں۔ میں اپنے علم اور تجربے اور انڈرسٹینڈنگ فہم کے مطابق کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں اور وضاحت کرنے کی کوشش کروں کہ اصل ذمہ دار اس سانحے کے کون ہے۔ جہاں تک میرا علم اور تجربہ کہتا ہے، اس کے اصل ذمہ دار دو لوگ ہیں، ایک ہمارے علماء کرام ہیں اور ایک ریاست ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کیونکہ ہمیں انسانوں کو، اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میں امریکہ واشنگٹن ڈی سی سے بات نہیں کر رہا۔ ہمیں انسانوں کو دو طریقوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے کو، ایک مینٹلی اور ایک فزیکلی، جسمانی طور پہ اور ذہنی طور پہ۔ جسمانی طور پہ ہمیں ادارے جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں، مختلف ادارے بنائے گئے ہیں جن کا کام ہے قوانین کا نفاذ۔ اور مینٹلی ہمارے معاشروں میں وہ مذہبی رہنما، وہ لیڈر ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتے ہیں، جن کا کام ہے ہماری رہنمائی کرنا ذہنی طور پہ کہ آپ نے زندگی جو ہے وہ انسانوں کی طرح کیسے گزارنی ہے۔ یہ دونوں ذمہ دار اس لیے ہیں کہ ہمارے علماء کرام ایک طرف، ان کا جو کردار ہے وہ عموماً بڑا محدود ہے۔ عمومی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ یا تو زمانہ ماضی میں رہتے ہیں، ماضی بعید میں، اور تخلیق کائنات کی باتیں کرتے ہیں، اور آدم اور حوا کے واقعات وہ سناتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے واقعات وہ سناتے ہیں، یا پھر وہ مستقبل بعید میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں انسانوں نے کیسے رہنا ہے، آج کل کے معاشرے میں ڈائیورسٹی، تنوع جو پایا جاتا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، جدید مسائل کیا ہیں، کیسے معاشرے ایک دوسرے سے یا وہ گھل مل رہے ہیں اور گتھم گتھا ہو رہے ہیں، تو انسان نے انسان کی طرح زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے اوپر جو ہے توجہ وہ کم دی جاتی ہے۔ یا تو ماضی اور مستقبل کی باتیں سنائی جاتی ہیں، اور یا پھر جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، اور چھوٹی سی کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ مذہب کے نام پر قتل و غارت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو جو ہے میں نے دیکھا، تو اس لیے میں جو ہے یہ بات کر رہا ہوں۔ غلط بھی ہو سکتا ہوں، بہرحال میں اب بات اپنے علم اور اپنے تجربے کے مطابق جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ اور دوسری طرف جہاں تک ریاست کی بات ہے، تو ریاستی ادارے ہیں، ان کا کام ہے ہمارے افراد کو جو بھی ملک میں رہتے ہیں ان کی پروٹیکشن کرنا، اور اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو قانون کے مطابق، اور قانون نے جو پروسیجر دیا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ تحقیق، انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا سزا دینا اور دلوانا۔ اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے، عموماً جو صورتحال ہے، ہمارے جو ادارے ہیں وہ طبقہ اشرافیہ، ارسٹوکریسی، اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ امیروں کے جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے کام ہوتا ہے، اور جو غریب ہیں، جو پسماندہ ہیں، جن کی آواز نہیں سنی جاتی، ان کے لیے اگر کوئی مسئلہ بن جائے، ان کے خلاف کوئی مسئلہ بن جائے تو فوراً جناب ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، اور قانون جتنا لکھا ہوا ہے وہ سارا ان کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوتا ہے۔ تو اگر ان کی سیفٹی کا مسئلہ بن جائے تو چاہیے جائے کہ کوئک رسپانس دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ بھئی یہ غریب ہیں، یہ پسماندہ ہیں، اور ادارے جو ہیں وہ عموماً غفلت اور سستی کا جو ہے نا وہ شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے اصل جو ذمہ دار ہیں، اگر علماء کرام وہ جو بھی ہوں، وہ مسلمانوں کے ہیں، وہ غیر مسلموں کے ہیں، اگر وہ سکھائیں کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، اور ادارے جو ہیں وہ پروٹیکشن دیں، تو میرا خیال ہے اس طرح کے جو سانے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک اس واقعے کی بات ہے تو اس میں تو جہاں تک میں نے سنا ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں تو ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے، اور یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن مجید کے چند جو ہے وہ پیجز، چند صفحات جو ہیں ان کے ساتھ اگر ایک بندہ کوئی لیٹر لکھ دیتا ہے اور کسی کی تصویر لگا دیتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ مجرم اور ملزم ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں کوئی بندہ کل کو ایسے کر دے، ہمارے ساتھ کسی کی ذاتی رنجش و دشمنی ہو، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں، ہم معاشروں میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گریوینسز ہوتے ہیں، ہمیں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک دو پیج لو
اور جناب اس کے ساتھ کوئی مطلب ہے الٹی سیدھی باتیں لکھو اور اس کی تصویر چسپاں کر دو اور لوگ جائیں گے اس کو مار دیں گے، بات ختم۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی دلیل ہے۔ تو یہ بڑا افسوسناک امر ہے جو جڑاوالا میں جو ہے نا یہ پیش آیا ہے۔ تو یہ چند گزارشات تھیں، اس میں اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے یا کوئی بات مس کی ہے تو آپ جو ہے وہ میری کریکشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک اس واقعہ کا تعلق ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، میں شکار کھیل رہا تھا۔ یہ حویلی لکھا ضلع اوکاڑا کی بات ہے، اس کے گاؤں قصبے میں۔ تو نہر کے کنارے کے اوپر جو ہے نا وہ وہاں پہ، اب تو مجھے گاؤں بھی یاد نہیں ہے وہ کہاں پہ تھا کیونکہ میں دائما کافی وہاں پہ جاتا تھا، شکار کھیلتا تھا۔ تو ایک نہر کے اوپر جو یہ بجلی کی تاریں لگی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے کبوتر کو، جنگلی کبوتر تھا، تو میں نے اس کو جناب وہ گن کے ساتھ مارا، وہ گر گیا اور فوراً بھاگتا ہوا ایک جو بابا جی سفید داڑھی والے وہ آئے اور آتے ہی انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ تو میں نے کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے، یہ جنگلی کبوتر ہے، اس کو میں نے مارا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے یہ مسجد کا کبوتر ہے اور مسجد کے اوپر جو ہے یہ رہتے ہیں، اور آپ نے مسجد کا جو کبوتر ہے وہ مار دیا اور مجھے 5 سال اوپر سے گالیاں نکالیں۔ اب میں نے جو ہے نا جب مطلب گالیاں انہوں نے نکالی تو ان کو روکنے کے لیے میں نے آگے سے یہ کہا کہ بھائی یہ سنت ہے اور شکار کرنا جو ہے یہ سنت ہے، میں نے یہ کہہ دیا جلدی سے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا میری جو ہے نا فلاں چیز، اور آگے گالی نکال کے کہا یہ سنت ہے۔ اب مجھے پہلے ہی بڑا غصہ آیا کہ انہوں نے مجھے 5 سال گالیاں دی ہیں۔ اب فوراً جو ہے نا میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ انہوں نے گستاخی کی ہے، اور میں بولنے ہی لگا تھا کہ بھائی یہ گستاخ ہے اور اس نے گستاخی کی ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں یہ بول دیتا تو دائیں بائیں قریب ہی جو ہے نا وہ دکانیں تھیں اور وہاں پہ لوگ تھے اور لوگوں نے آ جانا تھا اور بابے کو جو ہے نا وہ مارنا جو ہے وہ شروع کر دینا تھا، اس کا 100% امکان ہے۔ تو میں بولتے بولتے رک گیا اور میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بزرگ یہ اگر مجھے کہہ رہا ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے، یہ خدا اور پیغمبر کی محبت کی وجہ سے اور اس کی نسبت سے، اس کو کبوتر کی جو نسبت ہے اس مسجد سے، اس کی وجہ سے یہ مجھے کہہ رہا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور غصے کی وجہ سے اگر یہ لفظ بول دیا ہے تو مطلب ہے اس کے کتنا بڑا اس کا جو ہے یہ قصور ہو گیا ہے۔ تو میں بولتے بولتے ہی بڑے مطلب ہے نا کیا کہتے ہیں مشکل کے ساتھ میں نے وہ غصے کو دبایا، کنٹرول کیا، اور یہ جملے جو ہے نا کہ یہ اس نے گستاخی کی ہے، اور میں نہ بول سکا، اور اتنا زیادہ مجھے غصہ آیا کہ 3-4 ماہ جو ہے وہ غصہ رہا، اور آج تک وہ جو بات ہے وہ مطلب ہے اس نے اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ کہیں بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو مجھے فوراً وہ جو بابا جی ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بات کی۔ تو اس طرح کی گستاخیاں عموماً ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں کہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، کوئی بات کر دیتے ہیں، کیونکہ ایسا ہونا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ گستاخی کرے مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ یا وہ لوگ جو یہاں پہ جو ہیں وہ رہتے ہیں اور وہ پسماندہ ہیں، پہلے وہ سہمے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں، وہ اپنے حقوق کی بات نہیں کر سکتے، وہ کیسے جو ہیں وہ گستاخی جو ہے وہ کر سکتے ہیں؟ یہ اس کو ماننا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور یہ آپ مجھے بتائیں گے کہ میں نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ کیا آج مجھے یہ کرنا چاہیے کہ میں دوبارہ جاؤں واپس اس بابے کو ڈھونڈوں اور اس نے جو بات کی ہے کیونکہ اسے گستاخی ہو گئی ہے تو اس کو جو ہے وہ سزا دلواؤں، اور اگر وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی قبر جو ہے وہ اس کو اکھڑوا کے اور اس کی ہڈیوں کو نکال کے وہاں پہ میں جوتے ماروں؟ کیا مطلب مجھے یہ کرنا چاہیے؟ کیا ہمارا جو مذہب ہے اور ہمارے جو اخلاقیات ہے کیا اس چیز کی تعلیم دیتی ہے، یا کہ میں نے درست کیا اور جو میں جو ہے وہ چپ کر گیا اور اس کی وجہ سے وہ جو بابا جی ہیں ان کی جان بچ گئی؟ تو میں آپ کے کمنٹس کا جو ہے وہ منتظر رہوں گا، اور آپ کی رہنمائی کا بھی، اور میں دیکھوں گا کہ آپ جو ہیں اس میں میری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔